ان کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دیا۔ ایک کمانڈر تھا نا، اس کے پاس فوج کم تھی، سپاہی کم تھے، اور اس کے مقابلے میں جو لڑنے والے تھے دشمن کی فوج وہ بہت زیادہ تھی، بڑی طاقتور تھی، اس کے پاس ہر قسم کا جناب سامان بھی زیادہ تھا، سامان حرب زیادہ تھا، جنگجو زیادہ تھے۔ تو یہ تو ہماری تاریخ بھی ہے نا، الحمدللہ ہم ایز اے مسلم تاریخ پہ بھی نظر دوڑائیں تو ایک طرف ہزاروں کی تعداد ہو اور دوسری طرف 313 ہوں، تو جہاں حق ہوتا ہے وہی جیتا کرتا ہے، 313 ہی فتح یاب ہوتی ہے۔ تو میں اس کمانڈر کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے اپنی فوج کو کس طرح ان کا موٹیویشن ڈاؤن نہیں ہونے دیا، ان کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دیا، اور ان کو کم تعداد کو زیادہ کے مقابلے میں کیسے کھڑا رکھا اور کیسے لڑایا اور کیسے ان کو فتح یاب رکھا۔ اس نے دیکھا کہ میری فوج کم ہے، میرے سپاہی کم ہیں، اور دشمن کا لاؤ لشکر زیادہ ہے، اس کے پاس سامان حرب بھی زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا دیکھیں کل ہماری لڑائی ہوگی، کل ہمارا مقابلہ ہونا ہے، تو آج کیوں نہ ہم قسمت آزمائی کر لیں، پہلے دیکھ لیں کہ کیا قسمت ہمارا ساتھ دے رہی ہے، مقدر ہمارا ساتھ دے رہا ہے، اور اگر دے رہا ہے تو پھر تو ہم آگے بڑھیں، اور اگر ہمارے قسمت ہمارے ساتھ نہیں دے رہی تو غالب نے تو کچھ اور کہا تھا نا کہ ان ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جائے غالب، ان ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جا اے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ تو اس نے کہا کیوں نہ ہم قسمت آزمائی کر لیں، پہلے دیکھ لیں قسمت ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تھا ایک موٹیویشن لیول اپ کرنے کا ایک اس کا پورا ایک لایا عمل اور پوری اس کی گائیڈنس۔ سارے سپاہیوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ پہلے ہمیں جان لیں کہ واقعتاً قسمت ہمارا ساتھ دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی۔ ساری فوج کو ایک لائن میں کر لیا، کہا آج ہم پہلے یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ قسمت ہمارا ساتھ دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی۔ اور بہت سارے لوگ اپنی روایتی زندگی میں کبھی کبھی یہ بات کہتے آپ کو نظر آتے ہیں، سنتے نظر، کسی سے آپ یہ جملہ سنتے رہتے ہیں کہ یار کوشش تو بڑی کی لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیتی۔ اور کبھی کبھی وہی شخص کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار کمال ہو گیا، آج تو ایسا مقدر جاگا، آج تو ایسی قسمت جاگی کہ میں نے اتنی کوشش بھی نہیں کی لیکن نتیجہ میری سوچ سے کہیں زیادہ اچھا آ گیا۔ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم پہلے چیک کریں کہ قسمت ہمارا ساتھ دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی۔ ساری فوج نے کہا جی ٹھیک ہے، سپاہیوں نے کہا جی ٹھیک ہے چیک کر لیں، سب کو لائن اپ کر لیا، ایک سکہ لیا، اپنی پاکٹ سے ایک سکہ نکالا، سکہ سمجھتے ہیں نا، سکہ نکالا۔ اس نے کہا دیکھو آپ جانتے ہیں کہ سکے کی ایک طرف تصویر ہوتی ہے اور ایک طرف کوئی بھی دوسرا نمبر لکھا ہوتا ہے، تو آج ہم پہلے سکے کو فضا میں اڑائیں گے، فضا میں پھینکیں گے اور دیکھیں گے کہ قسمت ہمارا ساتھ دے رہی ہے کہ نہیں۔ اگر قسمت ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کوئی نہیں زیر کر سکتا، پھر ہمیں کوئی نہیں گرا سکتا، پھر ہم آگے بڑھیں گے، اور پھر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ فتح ہماری ہے، جیت ہماری ہے۔ ساری فوج نے کہا ٹھیک ہے جی ہم دیکھتے ہیں کہ قسمت ہمارا ساتھ دے رہی کہ نہیں۔ اس کمانڈر نے اپنی جیب سے سکہ نکالا، کہا دیکھو سکے کی ایک طرف نمبر ہوتا ہے اور ایک طرف تصویر ہوتی ہے، کوئی بھی پکچر ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں یا قائد اعظم کی یا علامہ اقبال کی پکچر ہوا کرتی ہے۔ تو اس نے کہا میں فضا میں اڑانے لگا ہوں، اور دیکھو کہ جب وہ نیچے آئے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا قسمت ہے کہ نہیں ہے۔ اور سنو، اگر تصویر والا رخ اوپر آ گیا، تصویر والی پکچر والی سائڈ اوپر آ گئی تو سمجھ لینا قسمت ہمارا ساتھ دے رہی ہے، مقدر ہمارے ساتھ ہے، پھر فتح ہماری ہے، پھر جیت ہماری ہے، پھر عزت ہماری ہے، پھر آگے بڑھنا ہمارا بنتا ہے۔ اور اگر اس کی بجائے دوسری سائڈ اوپر آ گئی، دوسرا رخ آ گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قسمت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، پھر ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے سے روکیں گے اور ہم معذرت کر لیں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری شکست ہے۔ اب سارے سپاہیوں کا جو ایک پوری فوکس تھا، پوری توجہ تھی کہ آج دیکھیں کہ قسمت ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، پوری نظر اس کے اوپر تھی، پورا فوکس اس کے اوپر تھا کہ سکہ ہمیں کیا جواب دیتا ہے۔ تو جیسے ہی اس کمانڈر نے سکہ ہوا میں بلند کیا اور جب سکہ زمین پہ آیا تو اوپر تصویر تھی۔